میں سب سے پہلے جب کیمرے کے سامنے آتا تھا تو مجھے بڑا ڈر لگتا تھا. میں کہتا یار یہ کون آ رہا ہے, یہ شکل کس طرح نظر آ رہی ہے, یہ چہرہ کس طرح نظر آ رہا ہے, اور یہ ناک کس طرح نظر آ رہی ہے. تو سب سے پہلے زیادہ کام جو مشکل ہوتا ہے وہ کیمرے کے سامنے آنا ہوتا ہے. لیکن جب انسان کو جب بولنا آ جاتا ہے اور بات کرنا آ جاتا ہے اور انسان سیکھ جاتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو یوٹیوب ہے نا, اس کے اندر انسان اگر سیکھنا چاہے نا تو وہ بہت کچھ سیکھ سکتا ہے. وہ اس طرح ہے کہ آپ ایسا کریں کہ آپ دوسروں کو سمجھائیں, یا ایسے ایسے کر کے بتائیں, یا کچھ بھی کر کے بتائیں, تو یہ دوسروں کو جب آپ سمجھائیں گے تو آپ خود سمجھیں گے. اور جب بھی کوئی انسان ویڈیو بناتا ہے یا کیمرے کے سامنے بات کرتا ہے تو وہ ایسے اس کے اندر کانفیڈنس اور ایسی باتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں کہ وہ کسی کے اندر نہیں ہوتی. اگر آپ کسی کے ساتھ بات بھی کرو گے تو سب کو پتہ چلے گا یار یہ ایک الگ بول رہا ہے. آپ آواز نکالو گے, لوگ دیکھیں گے, وہ کہیں گے یار یہ کون بول رہا ہے. جب کیا آپ پریکٹس کرتے ہیں, آپ بولتے ہیں اور آپ کسی کے سامنے بات کرتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا کیا انداز ہے. تو چلیے سبق کی طرف چلتے ہیں. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 2. اس سے پہلے جو ہم پڑھتے تھے وہ تھا تختی نمبر, لیکن آج کیا ہے, کیونکہ ہم تختی نمبر 11 کو شروع کر چکے ہیں, آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 2 تختی نمبر 11, یعنی کھڑی حرکات, حرکات اور تنوین اور مد و لین کی مشق. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو تختی آمنہ سے شروع ہوتی ہے اس کی ہم نے پہلی والی جو 3 لائنیں تھیں وہ ہم نے پڑھ لی ہیں. آج جو ہمارا سبق ہے اگلی 3 لائنوں کا سبق ہے, اور اس سے پہلے جو ہمارا سبق تھا وہ اس کے سوال و جواب تھے. یعنی اس سے پہلے جو ہم نے 3 لائنیں پڑھ لی ہیں, آج ہم اس کی اگلی 3 لائنیں پڑھنے والے ہیں. تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو یہ سمجھا دیتا ہوں کہ اس کے اندر کون کون سے سوال پائے جائیں گے, اور اس کے بعد ہم اس کی مشق پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اب سب سے پہلے ہے مشق کا مطلب. یعنی یہاں پر جو آپ نے لکھا ہے کھڑی حرکات, تنوین اور مد و لین کی مشق, تو اس سے کیا مراد ہے؟ اب اس کا جواب یہ ہے کہ مشق کہتے ہیں پچھلے والے اسباق کی دہرائی کو. جیسے مشقی سوالات ہوتے ہیں, یا بیچ میں سے ایسے الفاظ نکالے جاتے ہیں جو بہت اہم ہوتے ہیں اور نکتہ دار ہوتے ہیں. تو مشق کا مطلب ہوتا ہے, جیسا کہ آپ نے پیچھے حروف مرکبات پڑھے, حروف مفردات پڑھے, حروف مقطعات پڑھے, حرکات, تنوین, مد و لین, اور اسی طرح مد و لین کی مشق بھی آپ نے پڑھی تھی, حرکات کی مشق بھی آپ نے پڑھی تھی. تو آج جو ہے وہ ہے تختی نمبر 11, حرکات اور تنوین, مد و لین اور ان سب کی کیا ہے, مشق ہے, اور اس کا آج سبق نمبر 2 ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے جو ہمارا سوال تھا وہ تھا مشق کا مطلب. مشق کا مطلب ہوتا ہے وہ سوال و جواب جو اس کے اندر کچھ اہم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جو پیچھے والے سبق کی دہرائی کو مشق کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہاں پر ہم کیا پڑھنے والے ہیں, کھڑی حرکات, تنوین, مد و لین اور مشق. ٹھیک ہے, ہم ان کو ڈھونڈیں گے, ان کے اندر پڑھیں گے کہ زبر کہاں پر ہے, زیر کہاں پر ہے, پیش کہاں پر ہے, کھڑی حرکات کہاں پر ہیں, کھڑی حرکات کو کیسے پڑھتے ہیں, اور کھڑی حرکات کی آواز کیسے ہوتی ہے, زبر کی آواز کیسی ہوتی ہے, پیش کی آواز کیسی ہوتی ہے, اور اسی طرح مد و لین کیسے ہوتے ہیں, مد والے حروف کون سے ہوتے ہیں, لین والے حروف کون سے ہوتے ہیں, مد کا مطلب کیا ہے. تو آج اس تختی کے اندر ہم یہ سب پڑھنے والے ہیں, اور آپ سب کے سامنے میں ڈھونڈوں گا کہ حروف لین یہاں پر کون سے ہیں, حروف مدہ کون سے ہیں, اور اسی طرح آج جو ہمارے 5 سوال ہیں وہ بھی ہم پڑھیں گے. اچھا, اس کے بعد جو ہمارا سوال نمبر 2 ہے وہ ہے جاء کی وضاحت کریں. یعنی اب پیچھے ہم نے امزہ زبرا, با زبربا, ابا دال, دو زبردن, ابدن, اسی طرح رقبتن, اور اسی طرح یہ حرکات اور تنوین کی مشق تھی. اس کے اندر مد و لین کی مشق نہیں تھی, لیکن یہاں پر اب مد آ گئی ہے, تو مد کا مطلب بھی میں آپ کو بتاؤں گا, جاء کی وضاحت بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہے. اچھا, اب یہاں پر سب سے پہلے جو دوسرا سوال ہے وہ ہے جاء کی آپ وضاحت کریں. اب یہاں پر جو ہے جاء, ٹھیک ہے, ہم اس کو مد کر کے پڑھیں گے. حالانکہ جیم الف زبر جا ہم اس طرح پڑھتے تھے, لیکن یہاں پر بڑی مد کریں گے, جیسے اذا جاء نصر اللہ, وہاں پر ہم بڑی مد کیوں کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حروف مدہ کے بعد, حروف مدہ کتنے تھے؟ 3 تھے,
الف واو اور یا۔ الف کی پہچان یہ تھی الف ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو، واو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو، یا ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو، یہ 3 حروف مدہ ہیں۔ اور اگر ان کے بعد اسی کلمہ میں حمزہ بشکل عین کا سرہ آ جائے تو وہاں پر ہم اس کو بڑی مد کر کے پڑھیں گے، جیسے سو ان، سین واو پہ سو، حمزہ دو پیش ان، سو ان۔ اب سی ات، سین یا زیر سی، حمزہ زبرہ تا، حمزہ تا زبر ات، سی ات سو ان جا۔ میں نے آپ کو یہ تینوں مثالیں حروف مدہ کی دی ہیں۔ جا یہ الف کی مثال ہے، سو ان یہ واو کی مثال ہے، سی ات یہ یا کی مثال ہے۔ اب جا کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے، اس کے ہجے ہم کیسے کریں گے؟ جیسے جیم الف زبر مد جا، حمزہ زبرہ، پہلے ہم مد نہیں کریں گے، جب حمزہ پڑھ لیں گے پھر مد کریں گے۔ جیم الف زبر مد جا، حمزہ زبرہ جا۔ آپ کو جوڑ کا پتہ چل گیا۔ ضاد الف زبر مد ضا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جیم الف زبر مد جا، حمزہ زبرہ جا، یہ اس کے اس طرح ہجے ہوں گے۔ یعنی ہم پہلے جیم اور الف کا نام لے کے پھر پیچھے زبر کا نام لیں گے، پھر کیا مد کا نام لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے حمزہ پڑھنا ہے اور اس کو مد کے ساتھ اذا جاء نصر اللہ ما ان، ٹھیک ہے، جاء۔ تو یہ کیا ہے، اس کو مد متصل کہتے ہیں۔ مد متصل کا مطلب ہے ملا ہوا، یعنی حمزہ جو ہے وہ حروف مدہ کے ساتھ ملا ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے مد متصل۔ انشاءاللہ آگے مد منفصل بھی آئے گی، جس کا حمزہ اگر دوسرے کلمہ میں آ جائے۔ یہ تو اسی کلمہ کے اندر ہے، اگر دوسرے کلمہ کے اندر آ جائے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے۔ تو پہلا سوال ہمارا مشق کا مطلب بھی ہو گیا، دوسرا سوال جا کی وضاحت بھی ہو گئی، جا کے ہجے کیسے ہوں گے، جا کے اوپر مد کس طرح ہوگی، اور جا کو کیسے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارا سوال نمبر 3 ہے، مدہ حروف کیسے ڈھونڈیں گے؟ اگر آپ قرآن مجید کے اندر پڑھ رہے ہیں، کوئی آپ سے پوچھے کہ بھئی مجھے یہاں پر بتاؤ حروف مدہ کون سے ہیں، تو آپ اس کو کیسے بتاؤ گے، کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا وہ کون سے حروف ہیں جن کو لمبا ذرا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، 1 الف کے برابر یا 2 الف کے برابر یا 3 الف کے برابر یا 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، وہ حروف مدہ کون سے ہیں؟ اب یہاں پر ہم ان کی پہچان کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب مدہ حروف ہم ڈھونڈیں گے، اس میں الف کو بھی ڈھونڈیں گے، اس میں واو کو بھی ڈھونڈیں گے، اس میں یا کو بھی ڈھونڈیں گے۔ اب سب سے پہلے کیا ہے، حروف مدہ جو ہیں، مدہ کا مطلب ہوتا ہے مد کرنا، ذرا کھینچ کر پڑھنا، لمبا کر کے پڑھنا۔ اب یہاں پر دیکھیں، اب یہاں پر عادن، عین الف زبر عا، دال دو زیر دن، عادن، یہ الف کو ہم نے ڈھونڈ لیا، الف ساکن ہے، پیچھے زبر ہے، یہ الف مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم ڈھونڈ رہے ہیں یہاں پر الف کے بعد کیا آتا ہے، واو، ٹھیک ہے۔ اب واو کو کہاں پہ ڈھونڈنا ہے؟ اب واو کی مثال یہاں پر واو کی مثال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اب وہاں جہاں پر میں آپ کو واو کی مثال دیتا ہوں، جیسے اب یہاں پر واو کی مثال، جیسے قالو، ٹھیک ہے۔ اب ہم واو کو ڈھونڈ رہے ہیں، الف کو ہم نے یہاں پہ ڈھونڈ لیا، الف مدہ کو، عین الف زبر آ، الف ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو تو وہ الف مدہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر لام کو ہم نے ڈھونڈا، قالو، لام واو پیش لو، لام کے آگے کیا ہے، واو ہے، واو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو تو یہ واو مدہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر قالو جو واو ہے وہ واو مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم یا کو ڈھونڈیں گے کہ یا کہاں پر کھڑی ہے، یا مدہ۔ اب یہاں پر دیکھیں، علی عین فیہ، فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، یا ساکن ہے اس سے پہلے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہے۔ ہم ان تینوں حرفوں کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے عادن، اس کے بعد قالو، لام واو پیش لو، یہ واو مدہ کی مثال ہے، فیہ یہ کیا ہے، یا مدہ کی مثال ہے۔ اب ہم نے حروف مدہ کو بھی ڈھونڈ لیا۔ اسی طرح آپ یعلمون، میم واو پیش مون، تعلمون، میم واو پیش مون، یہ جو بیچ میں واو ہیں یہ مدہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم،
مالک یوم الدین، یہ جو یا ہے اس سے پہلے یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے، تو یہ یا مدہ کہلاتی ہے۔ اسی طرح عادن، قاف الف زبر قال، کانا، یہ ان کے بیچ میں جو الف کھڑا ہے یہ الف مدہ ہے۔ یہ آپ کو قرآن کے اندر اگر آپ پہچان کریں گے، اگر آپ سبق کو سمجھیں گے تو آپ کو حروف مدہ ڈھونڈنے میں کوئی وقت نہیں لگے گا، کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے کیا کرنا ہے، الف کو ڈھونڈتے وقت الف سے پیچھے دیکھنا ہے زبر ہے تو الف مدہ ہے، اور اسی طرح آپ نے واو کے پیچھے دیکھنا ہے پیش ہے تو وہ واو مدہ ہے، اسی طرح آپ نے یا ساکن ہو اس سے پہلے دیکھنا ہے زیر ہے تو وہ یا مدہ ہے۔ یہ اس طرح آپ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اب ہمارا سوال نمبر 3 کیا تھا، مدہ حروف کیسے ڈھونڈیں، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب حروف لین کیسے ڈھونڈیں گے؟ حروف مدہ تو ہم ڈھونڈ لیں گے، حروف لین کیسے ڈھونڈیں گے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ حروف لین کتنے ہیں۔ حروف لین 2 ہیں، نمبر 1 واو اور یا۔ کیا؟ واو اور یا، یعنی ہم اس کو کیسے ڈھونڈیں گے؟ واو ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو، یا ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو۔ اب یہاں پر دیکھیں، تو زبر تو، غین واو زبر غو، تغو، واو ساکن ہے اس سے پہلے زبر ہے تو یہ واو لین ہے۔ اسی طرح اب یا کو ڈھونڈیں تو اب یہاں پر دیکھیں، تو یا زبر توئی، یہاں پر دیکھیں یا ساکن ہے اس سے پہلے زبر ہے تو یہاں پر دونوں کی مثال آ گئی، یہ واو لین ہو گیا، یہ یا لین ہو گئی، یہ واو لین کی مثال ہے اور یہ یا لین کی مثال ہے۔ واو ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو واو لین، یا ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو یا لین۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر سوال نمبر 4 بھی ہمارا ہو گیا۔ اب سوال نمبر جو 5 ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑی سی آمنہ کی بھی وضاحت کر دیں، یعنی اس تختی کے اندر جو پہلا لفظ ہے، جب ہم کھڑی زبر کو پڑھتے ہیں، اس کی مشق کرتے ہیں تو اکثر بچے جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ وہ پڑھتے ہیں حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، آما، نون زبر نا، آمانا۔ ٹھیک ہے، کیا پڑھتے ہیں؟ آمانا، نون کو بھی کھینچ رہے ہیں، میم کو بھی کھینچ رہے ہیں اور اسی طرح حمزہ کو بھی کھینچ رہے ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف کھڑے زبر کو کھینچنا ہے، کیونکہ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش حروف مدہ کے قائم مقام پر ہیں۔ با الف زبر با، با کھڑا زبر با، ٹھیک ہے، با یا زیر بی، با کھڑی زیر بی، با واو پیش بو، با الٹا پیش بو، یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ اب حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، ہم نے میم کو بالکل نہیں کھینچنا، میم کے اوپر زبر ہے، زبر کیا کرنا ہے؟ جیسے کوئی چیز اٹھا لی جاتی ہے، حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، آما، نون زبر نا، آمنا، وقفن آمن، یہ آمنہ کی وضاحت ہو گئی۔ اور اسی طرح اس کے بعد ہم کیا کرنے والے ہیں؟ آگے والا جو سبق ہے اس کی مشق کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلے جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے تغو، تو زبر تو، غین واو زبر غو، تغو، وقفن تغو۔ آگے والا کلمہ کیسے پڑھیں گے؟ تو یا زبر توئی، را دو زبر رن، طیرن، وقفن طیرا۔ را کے اوپر میں نے وقف کیا ہے، الف کے ساتھ تبدیل کیا ہے، اس کو بدلنا کہتے ہیں، یہ ہے وقف بالابدال۔ ابدال کا مطلب ہے بدلنا، دو زبر کی تنوین کو حالت وقف کے اندر الف کے ساتھ بدلنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وقف بالابدال کہتے ہیں، یعنی بدلنا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ عین الف زبر عا، دال دو زیر دن، عادن، وقفن عاد۔ اب بیچ میں جو الف ہے یہ مدہ ہے، عین کے اوپر زبر ہے اور دال کے نیچے کیا ہے؟ دو زیر ہے۔ جب ہم وقف کریں گے تو دو زیر کو کیا کریں گے؟ ساکن کر دیں گے۔ ہم دو زیر کو نہیں پڑھیں گے، صرف دال کے اوپر ہم وقف کریں گے اور اس کو وقف بالاسکان کہتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ عین زبر ع، لام کھڑا زبر لا، علا، وقفن بھی کیا ہے؟ علا۔ ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آ گئی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ عین یا زبر عی، نون دو پیش نون، عین۔ اب بیچ میں جو یا ہے یہ یا لین ہے، یا ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو وہ یا لین ہوتی ہے، اور نون دو پیش نون، عین، وقفن کس طرح بنا؟ عین۔ اب میں نے یہاں پر وقف کیا ہے، دو پیش کو ساکن کر دیا ہے تو اس کو وقف بالاسکان کہتے ہیں۔ وقف بالاسکان کا مطلب ہوتا ہے کیا ہے؟ موقوف علیہ کو ساکن کرنا،
جو کیا ہو متحرک ہو. متحرک 5 حرکتیں ہوں گی، زبر، زیر، پیش، 2 زیر 2 پیش. ٹھیک ہے، 2 زبر نہیں ہوگا، 2 زیر 2 پیش، 1 زبر 1 زیر 1 پیش. 2 زبر اور تائے مدورہ جو ہا کی شکل میں ہوتی ہے وہ حالت وقف میں تبدیل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے، فی ہی، فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی. اب یہاں پر یا کو کھینچ کر پڑھ رہے ہیں، وہ اس لیے ہے کہ یہ یا مدہ ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، نہیں تو غلط ہو جائے گا. فی ہی، آگے ہا کو نہیں کھینچنا، اس کے نیچے زیر ہے. تو اسی طرح اب کیا ہے، وقفاً کس طرح ہوگا، فی، یہ آخر میں ہائے ضمیر ہے. اس کا بھی انشاءاللہ جب سبق آئے گا تو ہم پڑھ لیں گے. اس کے بعد جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے قال. ٹھیک ہے، قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال. قاف الف زبر قا، یہ جو الف ہے یہ الف مدہ ہے، الف ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے. قال وقفاً قال. ٹھیک ہے، حروف مدہ کے بعد سکون ہو رہا ہے، یہاں پر مد بھی ہو سکتی ہے. اور آخر میں جو میں نے وقف کیا ہے یہ وقف بالاسکان ہے. آگے کلمہ جو ہے قاف واو زبر قو، لام 2 پیش لن، قول، وقفاً قول. اب بیچ میں جو واو ہے وہ واو کیا ہے، لین ہے. واو ساکن ہو، اس سے پہلے زبر ہو، وہ واو لین ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد جو قولن کو میں نے قول وقف کیا ہے تو وقف بالاسکان ہے. کاف الف زبر کا، نون زبر نا، کان وقفاً کان. ٹھیک ہے، اس کے جو بیچ میں ہے وہ الف مدہ ہے. کاف یا زبر کئی، دال 2 زبر دن، کیدن وقفاً کیدا. اب یہاں پر جو یا ہے یہ یا لین ہے اور دال کے اوپر 2 زبر تھی، میں نے الف کے ساتھ تبدیل کیا، اس کو وقف بالابدال کہتے ہیں. 2 زبر جب بھی آخر میں ہوگی ہم وقف کریں گے، اس کے اوپر رکیں گے تو ہم اس کو الف کے ساتھ تبدیل کر دیں گے. کئی دن سے کئی دا، افواجن سے افواجا، توابن سے توابا. اس کے بعد جو ہمارا ہے کاف یا زبر کئی، فا زبر فا، کیفا. یہ بیچ میں جو یا ہے یہ یا لین ہے. کیفا، زبر کو نہیں کھینچنا. ٹھیک ہے، اس کے بعد لام واو زبر لو، ہا 2 زیر حن، لوحن وقفاً لوح. ٹھیک ہے، آخر میں کیا کریں گے ہم، لام واو زبر لو. واو جو ہے یہ واو لین ہے، واو ساکن ہو، اس سے پہلے زبر ہو تو وہ واو لین ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے لام یا زبر لئی، سین زبر سا، لیسا وقفاً لیس. ٹھیک ہے، یہ جائے مدہ ہے. آخر میں جو میں نے وقف کیا ہے حرکت کو سکون میں لے آیا ہوں تو وہ وقف بالاسکان ہے. وقف بالاسکان کا مطلب ہوتا ہے موقوف علیہ اس کو ساکن کرنا جو پہلے سے ساکن نہ ہو. اس کی 5 حرکتیں ہیں، تو آپ جا کر میرے چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور میں نے ابھی پیچھے بتایا بھی ہے. 1 زبر 1 زیر 1 پیش، 2 زیر 2 پیش. آگے کیا ہے، میم الف زبر ما، لام 2 زبر لن، مالن وقفاً مالا. اب میم کے آگے جو الف ہے یہ الف مدہ ہے. مالن سے مالا میں نے پڑھا ہے، اس کو وقف بالابدال کہتے ہیں. خا واو زبر خو، فا 2 زیر فن، خوفن. اب یہ جو بیچ میں واو ہے یہ واو لین ہے، واو سے پہلے زبر ہے اور اسی طرح واو ساکن ہے، آگے فن خوف. یہ کیا ہے، وقف بالاسکان ہے. من خوف. وقف کے اندر آپ حروف لین کے اوپر مد بھی کر سکتے ہیں. 1 الف کریں یہ افضل ہے، اس کے بعد 2 الف بھی کر سکتے ہیں اور 3 الف بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح میم الف زبر مد ما، حمزہ 2 زیر ان، ما ان وقفاً ما. اب میم الف زبر ما یہاں پر مد نہیں ہے، یہاں پر میم الف زبر مد ما میں نے پڑھا ہے کیونکہ آگے حمزہ آ گیا ہے چھوٹا عین کی شکل میں، تو یہ مد کہلائے گی. اس کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے اذا جاء، ما، اسی طرح جاء. اس طرح جتنے بھی حروف ہوں گے جس کے آگے حروف مدہ کے بعد حمزہ چھوٹی شکل میں آ جائے گا عین کی شکل میں، تو وہاں پر ہم بڑی مد کر کے پڑھیں گے. سوء، سیئت، تو ہم اس کو کیا کریں گے، خوب لمبا کر کے پڑھیں گے. اس کے بعد کیا ہے، واو یا زبر وئی، لام 2 پیش لن، ویلن. اب
یہ جو بیچ میں یا ہے یہ یا لین ہے، یا ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو یا لین ہوتی ہے. ویلن سے ویل، ٹھیک ہے. یہاں پر میں نے وقف کیا، رک گیا، سانس بھی توڑ دی اور آواز کو بھی ختم کر دیا. تو ویلن پڑھنا تھا لیکن میں نے ویل پڑھا، یہ وقف بالاسکان ہے. اس کے بعد یا واو زبر یو، میم دو زیر من، یومن وقفن یوم، ٹھیک ہے. واو کیا ہے؟ لین ہے. واو ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو وہ واو لین ہوتا ہے. یومن سے یوم، میں نے وقف کیا، رک گیا، وہاں پر میں نے میم کو ساکن کر دیا، دو زبر کو نہیں پڑھا. وہ اس لیے کہ یہ جو دو زبر ہے، دو پیش ہے، ایک زبر ہے، ایک زیر ہے، ایک پیش ہے، اس کے اندر وقف بالاسکان ہوتا ہے. اور وقف بالاسکان کا مطلب ہوتا ہے جو ساکن نہ ہو اس کو ساکن کر دو آخر میں. جب آپ سانس بھی توڑیں اور آواز کو بھی توڑیں اس کو وقف کہتے ہیں. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق جو کہ ہم نے کیا ہے پڑھ لیا ہے بہت ہی محنت کے ساتھ. تو اسی طرح آج کے جو ہمارے سوال تھے، مشق کا مطلب کیا تھا، جا کی وضاحت کیجئے، مدہ حروف کیسے ڈھونڈیں گے اور حروف لین کیسے ڈھونڈیں گے، اور اسی طرح آمنہ کی بھی آپ وضاحت کرتے جائیں، جا کی بھی تھوڑی سی آپ وضاحت کریں، کھڑی حرکات، کھڑی زیر، الٹا پیش، یہ ان کی آپ بھی وضاحت کریں. تو یہاں سے طغو سے لے کر ہم نے یومن تک اس کی مشق بھی کی ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سبق سمجھ آیا ہوگا. اور اسی طرح اگر آپ قرآن اچھا پڑھنا چاہتے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارا چینل ہے، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اور آپ ہماری ہر آنے والی ویڈیو دیکھ بھی سکتے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا. تو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائیں کیوں، وہ کریں سب کی کھائیں کیوں.